خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم المکین المتین المعین الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ تعلیم کی قندیل سے روشن ہو کر اوہام کے ظلمات سے نکلو پیارے، تعلیم کی قندیل سے روشن ہو کر اوہام کے ظلمات سے نکلو پیارے، قوم ابھرتی ہے نظام عقل کی تنظیم سے، قوم ابھرتی ہے نظام عقل کی تنظیم سے، عقل ہوتی ہے منور مشعل تعلیم سے۔ چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ محترم سامعین، متعدد علماء کرام سے آپ نے نعت و تقاریر سماعت کی، سبھوں سے آپ متعارف ہیں، تعریف میں مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میں بات خصوصی خطاب استاذ الاساتذہ، استاذ محترم، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا الحاج عبدالرزاق صاحب قادری مصباحی، بانی و محتمم مدرسہ دارالعرفان کوریڈی 1 نارائن پور سے آپ کو سماعت کرنی ہے۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ یہ آج کا یہ پروگرام حضرت حافظ و قاری الطاف صاحب نے اپنے بچوں کے عقیقہ کے موقع پر منعقد کیا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ آپ نے اس تعلق سے مجھ سے پیشتر حضرت مولانا عبدالستار صاحب قبلہ سے آپ سماعت کیے۔ یقیناً ماں باپ کے جیسے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں بچوں پر، ایسے ہی بچوں کے بھی بہت سارے حقوق ماں باپ کے ذمے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، یاد رکھیں، کچھ ان پڑھ گارجین اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی حق ہے اپنے بچوں پر، اولاد پر، کسی طرح سے اولاد کی جانب سے کسی قسم کی کمی واقع ہو تو وہ شور و غوغا کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں، چوک چوراہے پر بیان کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح سے ماں باپ کے بہت سے حقوق اولاد کے سر پہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے اولاد کے بہت سارے حقوق بھی ماں باپ کے سر پہ ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں سے
تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ دینی تعلیم و تربیت، یہی تمام حقوق کا سرچشمہ اور اصل ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو اگر قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کر دیا تو انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات سے پہلے، نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، حج و زکوٰۃ کا حکم دینے سے پہلے، تمام احکامات سے پہلے رب تبارک و تعالی نے بندوں کو پڑھنے کا حکم دیا، تعلیم کا حکم دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں قرآن مقدس تو 30 پارے میں موجود ہے، اور یہ 30 پارہ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے سبقاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں اپنے محبوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا رہا۔ لیکن سب سے پہلا قانون جو اتارا، سب سے پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی، سب سے پہلی سورت جو رب نے نازل کیا اپنے محبوب پر، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ سورہ علق ہے، اور سورہ علق کی پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات سے پہلے، تمام منہیات سے پہلے رب نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، پڑھائی کی بڑی اہمیت ہے، پڑھائی بہت اہم چیز ہے، خاص طور سے دینی تعلیم و تربیت۔ آپ خود بھی دینی تعلیم و تربیت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کو ہر طرح سے سنوارنا چاہتے ہیں۔ ایک گارجین کی یہ خواہش ہوتی ہے، ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، میرا بیٹا اچھا سے اچھا دکھے، بیٹا میرا خوبصورت سے خوبصورت کپڑا پہن کر کے باوقار لگے، خوبصورت لگے، اچھا دکھے، اور اپنے بچے کے لیے ہر طرح سے اچھا کھلانے پلانے اور اچھا پوشاک، اچھا پہناوا اسے پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں سنو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، دینی تعلیم کے زیور سے اسے خوبصورت نہیں بنایا، تو حقیقت میں وہ بچہ خوبصورت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بلکہ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہے جو ظاہری خوبصورتی بخشتی ہے، جن کپڑوں سے ظاہری خوبصورتی ملتی ہے، حقیقت میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی تو حقیقت میں علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ اے مسلمانوں، حضرت علی کا ایک قول یہ بھی ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے۔ عرف عام میں، معاشرے میں یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ سماج میں یتیم اسے کہا جاتا ہے، معاشرے میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ انتقال کر جاتا ہے، جس کے باپ کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں سنو، حقیقت میں یتیم تو وہ بچہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ بچہ یتیم ہے کہ اگر باپ موجود ہے، باپ حیات سے ہے، ماں حیات سے ہے، اور ماں باپ کے حیات سے ہونے کے باوجود بھی، ماں باپ کے زندہ رہنے
ہے۔ اے مسلمانوں، لہذا اپنے بچوں کو اپنی حیات ہی میں یتیم نہ کرنا، اپنے جیتے جی بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تو تم نہ جہاں دنیا میں منہ دکھلانے کے قابل رہو گے، نہ آخرت میں منہ دکھلانے کے قابل رہو گے۔ نہ دنیا میں تم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہو، نہ ہی آخرت میں کامیابی و کامرانی تمہیں مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہیے، اور قرآن مقدس میں ہمیں اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ ماں باپ کے اخلاق و کریکٹر کا اثر بھی بچوں پر پڑا کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر والوں کو بچاؤ۔ اس مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اگر دونوں جہاں میں کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہیں، اور دونوں جہاں میں اپنے لیے باعث راحت بنانا چاہتے ہیں، آخرت میں اپنے لیے ذریعہ نجات بنانا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم اپنے اخلاق و کریکٹر، سیرت و کردار کو شریعت اسلامیہ کے سانچے میں ڈھال لیں، اور پھر اپنے بال بچوں کو بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج گارجین ماں باپ اپنے اخلاق و کریکٹر کو بگاڑے ہوتے ہیں، وہ خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے ہیں، وہ خود اپنے بچوں کے حقوق کی پامانی کرتے ہیں، اور ایسے بچوں سے وہ امید لگاتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہو کر ہمارے حقوق کی رعایت کریں۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے حساب سے بھی آج کل سائنسی اعتبار سے بھی ماں باپ کے اخلاق و کریکٹر کا 60% اپنے بچوں پر پڑا کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو کامیاب کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بھی کامیاب کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اچھے طریقے پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ وقت تفصیل کا نہیں ہے، لہذا انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حسن اعمال کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، اور اس میلاد شریف کی برکت سے حافظ و قاری الطاف صاحب کے دونوں بچوں کو نظر بد سے محفوظ و معمون رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ شریعت اسلامیہ کے مطابق پروان چڑھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔